بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الإمام المبين بقية الله الأعظم في الأرض أجمعين الحجة الثاني عشر أجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. مومنین اعلان سماعت فرما لیں. کل یہاں پر چیبل کلاس میں صبح 11:30 بجے عاشور کے اعمال ہوں گے اور اس کے بعد نماز ظہر اور عصر ظہرین یہاں پر ہوگی، لیکن نماز جمعہ جہاں ہوتی ہے زی پیلیس میں وہیں پر ہوگی. یہاں صرف ظہر عصر ہوگی اور ظہر عصر کی نماز کے بعد عصر کے بعد یہاں فاقہ ہوگا اور شام غریبہ کی مجلس بھی ہوگی اور نماز مغربین بھی ہوگی. اور جمعہ کی نماز کے بعد پکنک کوٹیج سے یہاں کا جو عاشور کا جلوس نکلتا ہے وہ برآمد ہوگا. آپ حضرات صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں فیملی لائف ان اسلام میں ایک فیملی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ایک خانوادے ایک گھر کی زندگی اور لائف کیسی ہونی چاہیے، اس پر میں نے گفتگو کی آپ کی خدمت میں. اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے مجلس کا حق ادا نہیں کیا ہے اور عشرہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے اور جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں ہے وہ سامنے ہے. انشاءاللہ باحیات رہے امام کی سرپرستی میں تو آئندہ سال آپ کی خدمت میں بہت کچھ بیان کریں گے. لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آتش جہنم سے محفوظ بہت ہی زندگی کے ہر مرحلے میں امتحان رکھا گیا. مومن کے لیے دنیا دارالامتحان ہے. یہ مومن اگر سوچے گا کہ مجھے دنیا میں مکمل آرام مل جائے، عیش مل جائے، تو اسے مل نہیں سکتا، پھر اسے مومن نہیں رہنا ہوگا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے، تمہیں مکمل عیش و آرام اور سکون ملے، تو تم میرے اہل بیت کی محبت سے نکل جاؤ. اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اہل بیت کی محبت سے مالا مال کیا، تمہیں میری امت قرار دیا. لہذا یہ دنیا تمہارے لیے آرام و آسائش کی جگہ نہیں ہے. الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، جیسا کہ میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا. لہذا اپنی لائف کو اسلام کے مطابق گزارنا ہے، قرآن کے مطابق، تو پھر آتش جہنم سے آپ بچو گے. اور ظاہر سی بات ہے قرآن نے پہلے ہی کہا خود مت بچو، اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم سے بچاؤ. باپ یہ سوچ لے کہ میں نمازی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میری اولاد جہنم میں جاتی ہے تو جائے. ماں یہ سوچتی ہے
میں باپردہ ہوں، شرم و حیا عفت رکھتی ہوں، نماز کی پابند، مجلس کی پابند، میری بیٹی جہنم میں جاتی ہے تو جائے۔ قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ کیا انفسکم و اہلیکم، تم صرف اپنے آپ کو مت بچاؤ جہنم سے، اپنے اہل و عیال فیملی کو بھی بچاؤ، اور یاد رکھو کہ تم ان کو بچاؤ، یہ اللہ تاکید کر رہا ہے، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے مطابق لائف اور حیات گزاریں تو پھر ہم جنت سے قریب اور جہنم سے دور رہیں گے۔ میرا مجمع میری طرف متوجہ رہے کہ وہ جہنم کتنی گہری ہوگی، کتنی کھول ہوگی، کتنی ڈیپ ہے اس کی، آپ اندازہ لگائیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر سے کسی کو نیچے پھینک دیا جائے، میں مجمع سے کچھ کہہ رہا ہوں، تو وہ کتنی دیر میں نیچے آ جائے گا؟ 1 منٹ میں، 2 منٹ میں، آدھے منٹ میں، چند سیکنڈ میں۔ اگر ہوائی جہاز چلتے ہوئے پلین میں سے کسی کو نیچے پھینک دیا جائے مثلا، تو وہ کتنی دیر میں زمین پر آ جائے گا؟ 5 منٹ میں، 6 منٹ میں، 4 منٹ میں۔ جتنی اونچائی سے پھینکا جائے گا اتنا آنے میں دیر ہوگی۔ آپ ذرا سوچیں، یہ بلڈنگ ہے، یہ 10 منزلے کی ہے، کوئی عمارت بمبئی میں ایسی ہے جو 60 منزلے کی ہے، جتنی اونچائی پر سے چیز نیچے گرے گی، آپ اندازہ لگائیں، جتنی بلندی سے چیز نیچے آئے گی۔ اب جہنم کتنی گہری ہے، جہنم کتنی کھول ہے، اس کی تہہ کو کبھی کسی نے دیکھا؟ یاد رکھو، جنت کے بھی درجے ہیں اور جہنم کے بھی حصے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم، اے ایمان لانے والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، اس آتش سے بچاؤ کہ جس آگ میں پتھر ڈالے جائیں گے، پتھر ایندھن بنیں گے، آدمی ایندھن بنیں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ جہنم کتنی گہری ہے، کتنی کھول ہے جس میں گنہگار ڈالے جائیں گے، تو جنت کے بھی درجے ہیں، اسی طریقے سے جہنم کے بھی درجے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے۔ ایک جہنم ایسی جس کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں سے آپ کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور ایک دروازے سے، ایک ڈور سے، ایک باب سے دوسرے دروازے تک ڈیفرنس کتنا ہے؟ فاصلہ 70,000 سال کا فاصلہ۔ جہنم کے ایک دروازے سے، ایک گیٹ سے، آپ کے گھر کے اندر آپ انٹری لیتے ہیں تو ایک دروازہ ہے، کسی کا بڑا گھر ہوگا تو 2 دروازے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا فاصلہ کتنا؟ 5 فٹ، 10 فٹ، 6 فٹ۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا؟ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، یہ جو جہنم دوزخ جس کی آگ سے بچنے کی تمہیں تاکید کی جا رہی، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچاؤ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ 70,000 سال کی مسافت کا فاصلہ۔ یعنی ایک دروازے سے اگر دوسرے دروازے سے جائیں تو 70,000 سال لگ جائیں گے، وہ بھی ادھر کی رفتار میں، نہا کے یہاں کی رفتار میں، یہ میٹرو کی یا پلین کی رفتار نہیں، وہاں کی رفتار جو پروردگار نے معین کی ہے۔ یہاں کا دن نہیں، قیامت کا دن الگ ہے۔ قیامت کا ایک دن کتنا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ قرآن کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ یہ باتیں آنے والی مجلسوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئے گی کہ یہاں کا ایک دن، ایک رات ملا کر 24 گھنٹے کے ہوتے، لیکن وہاں کا کتنا ہے؟ کانا یومن 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن، 1 ڈے 50,000 سال کا، ایک دن 50,000 سال کا۔ اب اگر ایک آدھا 1 کروڑ سال ہی جہنم میں پڑا رہا تو کیا حالت ہوگی اس کی؟ ذرا سوچئے، ایک دن 50,000 سال کا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت، کانا یومن 50,000 سنہ، 50 مانے 50، 1000 مانے 1000 عربی میں، 50,000 سنہ، ایک دن قیامت کا اللہ کہہ رہا ہے 50,000 سال کا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، تو جہنم جس کی آگ سے تمہیں بچانا ہے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنی وائف، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، احباب، سب کو۔ ذرا چھوٹا سا ایک اشارہ دوں آج آخری مجلس میں، حالانکہ آج زیادہ تر مجمع بمبئی چلا جاتا ہے، مجھے اس کا علم ہے۔ پیغمبر اسلام معراج کو گئے، شب معراج کب مناتے ہیں معراج؟ رجب کی 27 تاریخ کو، برابر کہہ رہا ہوں میں، 27 رجب کو ہم معراج مناتے ہیں۔
سارے شیعہ بھائی، سارے سنی بھائی، سب کے سب جتنے بھی مسلمان ہیں، شیعہ سنی بوہری سب سارے مسلمان معراج مناتے ہیں. اور چھٹے امام نے کہا جو معراج کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں، کہ پیغمبر معراج کو گئے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ اسراء میں، کہ پیغمبر راتوں رات معراج کو گئے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار کہ جس نے راتوں رات عبدہ ہی اپنے بندے محمد کو کہاں لے گیا؟ معراج کے لیے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی ہوتے ہوئے کہاں گئے پیغمبر؟ زمین سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، اور پلک جھپک میں جا کر آ بھی گئے پیغمبر. آپ اندازہ لگائیں، جیسے ہم پلک جھپکتے ہیں اتنی دیر میں پیغمبر معراج کے سفر کر کے آئے، اور اتنا سب دیکھ لیا جو انسان کروڑوں سال میں بھی نہیں دیکھ سکتا. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. آپ اندازہ لگائیں، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی بڑی ہے، اس کی عظمت کتنی بڑی ہے. آپ اندازہ لگاؤ، تمہاری لائٹ چلی جاتی ہے کہ نہیں لائٹ؟ یہ تو بمبئی والے خوش نصیب ہیں پورے انڈیا میں، اللہ نظر بس سے بچائے کہ جلدی لائٹ نہیں جاتی آپ کی. لیکن مہاراشٹر کو بھی نظر لگ گئی، بمبئی چھوڑ کے سب جگہ لائٹ جاتی ہے. حالانکہ مہاراشٹر اچھا ہے، گجرات اچھا ہے، یو پی وغیرہ کے حالات اور خراب ہیں. یہاں کی اتنی ترقی کے بعد لائٹ چلی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں بھی اندھیرا، میٹرو بھی رک کے پڑی ہے. یعنی تم اتنی ترقی کر کے اتنا لائٹ بل لے کے صحیح لائٹ نہیں دے سکتے. لیکن جب سے دنیا بنی کبھی اس کے لائٹ میں کوئی فرق آیا؟ برابر سورج چمکتا ہے، برابر چاند نکلتا ہے، برابر تارے چمکتے ہیں، برابر بارش برستی ہے. بارش نہیں بھیجا جہاں تک مجمع ہے، کچھ دن بارش نہیں بھیجا تو بمبئی والوں کو پانی کا پرابلم آ گیا، اور ذرا 15 دن زیادہ بھیجا تو پیاز مہنگی ہو گئی. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. آپ اندازہ لگائیں کیا سمجھے گا انسان اس کی طاقت کو، اس کی حکومت کو، اس کی عظمت کو. اس عظیم پروردگار نے تمہیں محمد جیسا نبی دیا، علی جیسا امام دیا، حسین جیسا امام دیا، اور ہم ہیں کہ ناقدرے بنے ہوئے اس دنیا کے چمک میں، اس دنیا کی رنگ رلیوں میں گرفتار ہو گئے. یہ نفس نے کس سے وفا کی ہے؟ جو نفس ہم سے اور آپ سے وفا کرے گا. تو میں جلدی سے ایک چھوٹی بات رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی تاکید ہے نا؟ جیسا کہ میں نے آیت رکھی کہ اہلیکم و انفسکم و اہلیکم، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ذرا آپ متوجہ رہیں کہ جہنم کے بھی درجے ہیں، الگ الگ ہے. جہنم ایک جیسی نہیں ہے. جیسے آپ کی دنیا میں، ہماری دنیا میں سب کے گھر ایک جیسے نہیں. کسی کا جھوپڑا ہے، کسی کا فلیٹ ہے، کسی کا کاٹیج ہے، کسی کا بنگلہ ہے، کسی کا لائٹ نہیں ہے، کسی کا اے سی ہے. ایسے اللہ نے جنت اور جہنم میں بھی ایک جیسا نہیں رکھا ہے، الگ الگ کوالٹی کے گنہگار ہوں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کے مطابق لائف گزرے، قرآن اور اہل بیت کے مطابق لائف گزرے، تو پھر جنت ملے گی، جہنم سے بچیں گے. پیغمبر معراج کو گئے، اور معراج کو جانے کے بعد پیغمبر کے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین، سب سے بڑا فرشتہ، سردار ملائکہ کی. آواز سنی جبریل نے، پیغمبر نے ایک آواز سنی معراج کو. کب؟ جب جہنم کے قریب سے گزرے آسمانوں پر، تو ایک ایسی آواز سنی جیسے کوئی چیز کسی نے بلندی سے پھینکی ہو. ابھی ہم سب بیٹھے، کل پٹاخے پھوٹ رہے تھے تو آواز آ رہی تھی. اگر خدا نہ کرے اوپر سے کوئی چیز نیچے گر جائے تو آواز آئے گی. اب جیسی چیز گرے گی ویسی آواز آئے گی. چھوٹا سا پتھر پھینکو گے تو آواز نہیں آئے گی، لیکن کوئی بڑا سا ڈرم گر جائے تو آواز آئے گی. پیغمبر نے آواز سنی، جبریل سے پوچھا. پیغمبر سب جانتے ہیں، لیکن جبریل سے کیوں پوچھا؟ تاکہ واقعہ بن جائے. جبریل سے پوچھا، جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ جیسے کوئی چیز نیچے گری ہو. ذرا توجہ سے سنیے. تو جبریل امین، ملائکہ کا سردار، کہتا ہے اللہ کے حبیب، آج سے 70 سال پہلے، آج سے 70 ایئرز پہلے، 70 سال پہلے میں نے، جبریل نے، اللہ کے حکم سے جہنم کا جو سب سے چھوٹا کنواں ہے
जहन्नम का सबसे छोटा वेल कुआं बाउली, सबसे छोटा कुआं वेल, जहन्नम के सबसे छोटे कुएं के किनारे से आज से 70 साल पहले मैंने एक पत्थर जहन्नम के छोटे कुएं में गिरा दिया था। आज 70 साल के बाद जाके वो उस कुएं की तह में टिका है। आप समझेंगे कि नहीं? कुछ 70 साल तक वो पत्थर गिर रहा था, वो भी हमने नहीं फेंका, जिब्रील ने। आपके वेल और कुएं में नहीं, कुएं बंबई में नहीं है, हमारे इधर है, जुन्नर में, गांव में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। 70 फीट गहरा है आज का कुआं, 100 फीट। ये 70 साल तक पत्थर गिर रहा था। कहा ये जहन्नम का वेल, ये कुआं, कहा ये सबसे छोटा कुआं है, इसमें कौन जाएंगे? कहा आपकी उम्मत के छोटे छोटे गुनहगार। जरा सोचें, आपकी उम्मत के गुनहगार जाएंगे, 70 साल तक गिरते रहेंगे। मगर मुसीबत क्या? किसने जहन्नम देखी, किसने मेराज देखी, किसने जिब्रील को देखा? ये तो उलमा, किताबें, तारीख बयान करती है। लिहाजा हम जो देखेंगे उसी पर भरोसा करेंगे, देखा नहीं है तो सुनेंगे ज़रूर। क्यों? उसकी वजह की फितरत इंसानी है कि आदमी जो चीज़ देखता है तभी कबूल करता है, उमूमन मौला के अक़वाल में है। लेकिन यह हमारा ईमान है, यह हमारा अक़ीदा है। और क़यामत में कितने लोग कहेंगे परवरदिगार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम तेरे नेक बंदे बन जाएं, और उस वक्त कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। लिहाजा उस जहन्नम की आग से बचना है कि जिसमें गुनहगार डाले जाएंगे। लिहाजा अपनी लाइफ ऐसी हो। सवालात इतने ज़्यादा हैं मेरे पास, एक सवाल, इतने ज़्यादा सवालात है कि मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी आज आखिरी मजलिस है कि तुम नमाज पढ़ो, बच्चे को भी मस्जिद का रास्ता बताओ। तुम सहरी को उठो, रोज़ा रखने, सहर करने माह रमज़ान में। अपने बच्चे को भी उठाओ, अगर 9 साल की लड़की है, 15 साल का लड़का है तो उसे उठाओ, उठो, सहर है, उसे आदत होगी। आज तुम उसे उठाओगे, कल वो अपने बच्चे को उठाएगा, और ये तुम्हारा उठाना तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। जितनी नमाजें वो पढ़ेगा तुम्हारे कहने से, उसका सवाब तुम्हारे हिस्से में भी आएगा। माँ बाप अगर बच्चे को नमाज के लिए नहीं टोकेंगे, माँ बाप अगर बच्चे को नेकी के रास्ते की तरफ दावत नहीं देंगे, तो अल्लाह माँ बाप को जन्नत में दाखिल नहीं करेगा जब तक उनसे पूछेगा नहीं कि क्यों नहीं टोका तुमने। अरे यहाँ तक हुक्म है कि अगर जवान बेटा नमाज नहीं पढ़ता, खासकर 15 साल के करीब या 15 साल के आसपास, तो माँ बाप उसे खाना ना दे, पहले पूछे नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, फिर उसके सामने खाना रखें। लेकिन यहाँ मामला क्या है? यहाँ मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं तो बच्चे को सुधारेगा कौन? यहाँ हमारी लाइफ में फसाद लगा हुआ है। मालूम होता है कि एक लड़का, एक औरत, एक मर्द, एक हस्बैंड, एक वाइफ, किस चीज़ पे लड़ाई होती है? छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर। देखिए मैं आज जो चीज़ दे रहा हूँ, मैं खुल के पढ़ने का आदी हूँ। अगर खुलकर नहीं पढ़ूंगा तो आप समझेंगे कैसे? फिर आपका मसला रह जाएगा, मैं तो चला जाऊँगा। अगर एक लड़के की शादी किसी लड़की से हो चुकी है, या किसी लड़की की शादी किसी लड़के से हो गई, जो बुजुर्ग बूढ़े हो गए, दादा बन गए, 4 बच्चों के बाप हैं, उनकी तो लाइफ माशाल्लाह आगे बढ़ गई। फिर भी कितने ऐसे होते हैं 2-4 बच्चों के बाप हैं, फिर भी सोचेंगे किसी तरीके से बीवी को अपनी ज़िंदगी से कट कर दे। डाइवर्स का सोचेंगे, ऐसी डाइवर्स कितनी होती है कि 4 बच्चों का बाप है, तलाक दे दिया। कहने का मकसद, जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को इंतखाब कर लिया, चाहे अपनी मर्जी से या माँ बाप की मर्जी से, ये सोचना है कि हमें हमेशा तो रहना नहीं है। जन्नत में तेरे अमाल के एवज़ में तेरे लिए हूर है, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, सारे आराम व आसाइश। ये तेरे लिए इम्तिहान की जगह, इबादत के लिए, इताअत के लिए। आप अंदाज़ा लगाओ, अगर दुनिया किसी मोमिन मुसलमान शिया के लिए ऐशो आराम की जगह होती तो हमसे ज़्यादा इस दुनिया में सुकून, ऐशो आराम के हकदार हुसैन थे, अली थे, फातिमा थी, अंबिया थे, पैगंबर थे, अहले बैत थे। वो नूरे खुदा होकर मसाइब झेल कर गए। क्यों? कायनात उनके इख्तियार में थी। इमाम क्या नहीं कर सकते थे? आपने सुना कि इमाम हुसैन ने नानी को हाथ से इशारा करके सारी दुनिया की ज़मीन नीचे हो गई, करबला की ज़मीन उठ गई। इमाम उसी को तो कहते हैं कि जो मोजीज़े रखता है, जो करामात रखता है, नबी उसी को कहते हैं, हम उसी को इमाम मानते हैं। लिहाजा यहाँ ऐशो आराम मत ढूंढिएगा, जो मिल गया उस पर शुक्र बजा लाइए और आपस में लड़िएगा नहीं। अगर एक लड़का लड़की का इंतखाब हो गया, शादी हो गई, तो अब औरत को ताकीद है
میری تاکید نہیں، علماء کی نہیں، پیغمبر اسلام کی، نبی رحمت کی تاکید، اہل بیت کی تاکید کہ اب اس عورت کو جس کی شادی ہو چکی مرتے دم تک اپنے دل میں، اپنے سینے میں صرف اپنے شوہر کی محبت رکھنی ہے۔ اس وقت اس شادی شدہ عورت کے لیے ماں باپ کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے، لیکن شادی شدہ عورت کے لیے پوری دنیا کی لائف میں سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے اس کے ہسبینڈ کا ہے، اس کے شوہر کا ہے۔ شوہر سے زیادہ مرتبہ کسی کا نہیں ہے ایک عورت کے لیے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کا مرتبہ ہے، لیکن شادی شدہ عورت کے لیے پہلے ہسبینڈ، پہلے شوہر۔ اگر شوہر عورت مومنہ ہے، نیک ہے، تو اب شوہر کو یہ چاہیے کہ یہ میری زندگی کی شریک حیات ہے، لہذا دونوں اپنی لائف میں کبھی کسی تیسرے کا خیال اپنے مائنڈ میں نہ لائیں، کسی اور کا خیال پیدا نہ کریں، اس لیے کہ ان خیالات کی دنیا میں شیطان تمہیں کہاں کے کہاں لے کر چلا جاتا ہے اور تمہاری لائف برباد ہوتی ہے۔ میری خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے مومن مردوں کو سر کا تاج بنائیں، اور میری ان مومن مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی ان مومنہ عورتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ یہ دنیاوی کافر عورتیں، یہ چمک دمک والی، یہ بے پردہ عورتیں جو جہنم کا ایندھن بننے والی ہیں، ان کے چکر میں نہ رہیں، ان میں نہ پھنسیں، اپنی آنکھوں کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ چمڑی ہے جو ختم ہو جائے گی، ارے مٹی کھا جائے گی اس وجود کو۔ کون رہا جب رسول خدا نہ رہے زمین پر تو ہم کیا رہیں گے؟ بظاہر آدم سے لے کر پیغمبر تک کوئی نبی نہ رہا بظاہر، وہ الگ بات ہے کہ نبی کل بھی تھے آج بھی زندہ ہیں، حسین کل بھی زندہ تھے۔ اللہ نے ان کو موت دے کر بتایا کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے میں نے انہیں بھی موت دی ہے، تو تمہاری قیمت کیا ہے؟ لہٰذا یہ کربلا ہمیں بہت سہارا دیتی ہے، یہ کربلا ہمیں بہت آسرا دیتی ہے۔ اور آج ایک نقطہ لے لیجئے گا، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے، فیملی لائف ان اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ آخری جملے ہیں میرے کہ اگر زندگی کو آگے بڑھانا ہے اور لائف آف اسلام گزارنی ہے اسلام کے مطابق، تو خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، شرم، حیا، عفت، پردہ، حجاب، عبادت، اطاعت، بندگی، طہارت، بندگی، رزق حلال، محنت، مزدوری، نماز، روزہ، حج، خم، زکوٰۃ، عزاداری، ماتم، مجلس، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر رحم، ماں کو ماں، باپ کو ماں، بیوی کو بیوی، شوہر کو شوہر، پڑوسی کو پڑوسی، ہر طریقے سے یہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے، تب جا کر اتنی چیزیں اگر آ گئی تو ہماری لائف اسلام کے مطابق ہوگی۔ اب تم کرو، سیر و تفریح بھی کرو، تیر اندازی سیکھو، گھوڑا سواری سیکھو، کشتی کرنا سیکھو، آپ وہ جائز کھیل جو کرکٹ وغیرہ ہے، والی بال ہے، یہ کریے، علماء نے تاکید دی ہے اس کی، یہ فیملی لائف سے تعلق رکھتے ہیں، شرط یہ کہ حرام میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو۔ جیسا میں نے محبت، عشق، لو کے بارے میں کہا کہ محبت حرام نہیں ہے مگر اسلام کے دائرے میں ہو۔ جب تک شادی نہیں ہوئی ہے آپ کو حق نہیں ہے ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے بات کریں، محبت کرنا حرام نہیں ہے، اس کے لیے اسلام نے طریقے رکھے۔ لہذا یہ ساری چیزیں، کھیل کود، تیر اندازی، گھوڑے سوار، محبت، یہ سب آپ کرو مگر اسلام کے دائرے میں، اسلام کی حدیں پار مت کرو۔ جہاں حرام شروع وہاں اسلام نے روک دیا، جہاں تک حلال ہے، جائز ہے، وہاں اسلام اجازت دیتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت چھپنے کی چیز ہے اور مرد اوپن ہونے کی چیز ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ مرد کا جہاد الگ ہے اور عورت کا جہاد کیا ہے؟ عورت کا جہاد تلوار لے کے میدان میں جانا نہیں، عورت کا جہاد امور خانہ داری، اپنے گھر کے کاموں کو کرنا۔ آپ لوگ تو نوکر نوکرانی رکھ کے عورت کو بچا لیتے ہیں، یا بیچاری وہ بھی تھوڑا بہت کر لیتی ہے، لیکن عورت کا کام کیا ہے؟ گھر کے کام۔ عورت باہر بھی جائے مگر پردے میں، حجاب میں، کم سے کم چہرہ کھلے رہنے کے تو الگ الگ مسئلے، لیکن کسی عورت کا بال کھلا نہ رہے، اس کا سر ڈھکا رہے، بہت تاکید ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ بال کھلے رکھنے کا میں عذاب آپ کے سامنے رکھتا۔ لہذا یہ فیملی لائف میں چیزیں ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں جو اطمینان ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، وہ ایک ہی دروازے سے، ایک چوکھٹ، ایک دروازہ، ایک منزل، ایک اسٹیٹس، ایک مقام، ایک درجہ ایسا ہے، ایک خاندان ایسا ہے پوری کائنات میں، ایک گھرانہ ایسا ہے پوری خاندان میں۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ ہمیں خوشی کا مزہ آئے گا نہ غم کا مزہ آئے گا۔ آپ ذرا سوچیں،
نہ کسی خوشی میں لطف آئے گا نہ کسی غم کا. ارے کتنوں کے جوان مر جاتے ہیں, کتنے باپ بوڑھے باپ کے جوان بیٹے مر گئے, اولاد چلی گئی. اگر علی اکبر کا غم نہ ہوتا تو تڑپ تڑپ کے مر جاتے تم. کیوں؟ میں دنیا کی بات نہیں کر رہا, چونکہ تمہیں اللہ نے حسین کے ماتم کے لیے, عزاداری کے لیے خلق کیا اپنی عبادت کے ساتھ. اہل بیت کی محبت یاد رکھو, اہل بیت کی محبت کائنات میں سب سے افضل شے ہے. میں ذاکر نہیں ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں. محبت اہل بیت, رسول و آل رسول کی محبت کائنات میں سب سے افضل ترین چیز ہے. اس پر کبھی آنے والے عشرے میں گفتگو ہوگی. اللہ نے ان کو جو عظمت دی, فضیلت دی ہے اہل بیت کو, پیغمبر اسلام نبی رحمت سے لے کر امام وقت تک, ارے یہ تو اہل بیت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ بتائیے زور سے آپ سب ایک ساتھ. مجلس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے لگے کہ آپ بت بن کے نہیں سن رہے, آپ کے اندر حرکت ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ کے سر پر سے نہیں جا رہے. کون ہے حبیب؟ حسین کے صحابی. صحابی نہیں, بچپن کے دوست. ارے ہم 70,000 جنم لے لیں اور تمنا کریں یہ پوری دولت لٹا دے کہ امام وقت ہمیں دوست بنا دے. کتنا خوش نصیب ہے حبیب. صحابی تو سب ہیں, لیکن حسین کے بچپن کا دوست جسے امام معصوم کی دوستی مل جائے. ارے ہماری خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اگر مجتہد نائب امام ہمیں دوست بنا دے, کوئی سچا نیک مومن دوست بنا دے, تو ہم فخر کرتے ہیں کہ اس کی نیکیوں کی بنا پر شاید ہمارے وجود میں برکت آ جائے. تو امام وقت وہ بھی وہ امام جس کی ماں فاطمہ ہے, وہ امام جس کا باپ علی ہے, خود بھی امام, باپ بھی علی, بابا بھی علی امام, اور ماں طیب و طاہرہ معصومہ, کائنات کی عورتوں کی سردار, سیدت نساء العالمین, جنت کی عورتوں کی سردار. اس امام کی دوستی پر تو حبیب کو کتنا اترانا چاہیے, لیکن نہیں. بوڑھے ہو گئے تھے حبیب ابن مظاہر, ضعیف ہو گئے تھے. امام نے جب خط لکھا تھا, میں مصائب حبیب کے نہیں پڑھ رہا ہوں, کربلا آپ کے سامنے رکھتے ہوئے فیملی لائف ان اسلام, کہ ہماری لائف کیسی. جب خط ملا تھا تو بیوی کا ایگزام لیا تھا, اور پھر امام کے خط پر کیسے چلے تھے. کوفے میں کرفیو, ناکہ بندی, چاروں طرف ابن زیاد اور یزید کے سولجر سپاہی, نہ کوئی کوفے میں انٹری لے سکتا ہے, نہ کوئی کوفے سے باہر جا سکتا ہے. ایسے میں حبیب حسین کا دوست, بچپن کا امام کا, اب کوفے سے جائے تو کیسے جائے؟ تو بھیس بدل لیا, لباس بدل لیا. کیسے چلے؟ بوڑھے تھے, بہت بوڑھے. کربلا کے 2 شہید بوڑھے ہیں, کربلا کا ننھا مجاہد علی اصغر, اور کربلا کے بوڑھے مجاہد کون ہیں؟ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا. ان کی کمریں جھک گئی تھی. یہاں جتنے بزرگ اور بوڑھے بیٹھے, ان سب سے بھی زیادہ حبیب بوڑھے تھے. نہ جانے کتنے سال کے, ابھی میرے ذہن میں ان کی عمر نہیں. بوڑھے تھے, بوڑھے, یعنی پٹا باندھتے تھے کمر میں. کیا چہرہ ہوگا, کیا نور ہوگا. امام حسین کا سپاہی, امام کا دوست. جب بیوی کو رخصت کیا, بیوی خود بھیج رہی, جاؤ, ہمیں فاطمہ کا خیال نہیں, جاؤ, مولا حسین بلا رہے. کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا ہوں, حسین کا دوست. اور جب چلے تو کس انداز میں چلے؟ کسان کا لباس پہن لیا, کسان کا. کسان مراٹھی میں شیتکری کہتے ہیں. کسان کا لباس پہن لیا, اور کسان کے لباس میں کاندھے پہ کیا رکھا؟ بیلچا رکھ دیا کاندھے پہ, تاکہ کوفے میں کسی ابن زیاد کے سپاہی کو شک نہ ہو کہ کربلا جا رہے ہیں, لڑنے جا رہے ہیں, بلکہ کیا سمجھے کہاں جا رہے ہیں؟ کھیت میں, باغ میں, گارڈن میں. اس انداز سے چلے حبیب ابن مظاہر, اور پھر گھوڑے پہ غلام کے ساتھ کربلا پہنچے. تو اب اندازہ لگائے, جو حسین کا صحابی اور دوست ایسا لاجواب ہے, اس حسین کے بیٹے کیسے بے مثال ہوں گے, اس حسین کا بھائی کیسا لاجواب ہوگا. وہ اتنا لاجواب بھائی ہوگا کہ سب ہاشم ہوں گے, وہ قمر بنی ہاشم ہوگا. سب ہاشم ہوں گے, وہ ہاشم کا چاند ہوگا. عباس, عبد مناف, ہاشم, عبد المطلب, ابو طالب مولا علی کے والد, عبداللہ پیغمبر کے والد, یہ سب ہاشم ہیں. امام زمان تک سب ہاشم.
اور ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ سید کہلاتی ہے، ہاشمی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سب ہاشم، لیکن عباس قمر بنی ہاشم، یہ سب ہاشم ہیں، ان کا چاند عباس ہے۔ کیا عباس کا مرتبہ ہے کہ ساری زندگی اپنے آپ کو حسین کا غلام کہے۔ ایسے حالات میں جب حبیب ایسے، مسلم ابن اوسجہ ایسے، اور فیملی لائف سے تعلق رکھنے والی تیسری چیز کہ کربلا میں حسین کے صحابیوں میں بریر حمدانی، ابو ثمامہ سیداوی، عابس شاکری، ذرا سوچیں، بریر حمدانی ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ مقاتل کے فقرے ہیں تاریخ کے، شیعہ سنی تاریخ۔ حسین کا صحابی ایک رات میں پورا قرآن سورہ الحمد سے شروع کر کے بقرہ سے سورہ ناس پر ختم کرتے تھے، تب جا کر بستر پر آتے تھے۔ ہم تو ایک سورہ واقعہ بھی نہیں پڑھ پاتے، سورہ ملک رات میں نہیں پڑھ پاتے، ایسے تھے، تبھی تو حسین نے اپنے ساتھ لیا ایک رات میں۔ عابس شاکری کئی گھنٹے سجدہ معبود میں پڑے رہتے کہ پروردگار تیری کس کس نعمت پر شکر ادا کروں۔ خدا کی قسم وقت نہیں ہے، یہ لائف ایسی تھی ان کی، اور حسین نے اپنے گرد پروانے جمع کر دیے۔ اور مقام فخر میں ایک جملہ کہا حسین نے جو رہتی دنیا تک سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ کیا کہا تھا حسین نے؟ جیسے ساتھی، جیسے اصحاب، جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے ویسے، نہ میرے بابا علی کو ویسے ساتھی ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، اس لیے کہ سب کے ساتھی ویسے نہیں تھے۔ حسین خود فخر کر رہے ہیں، میرے جتنے اصحاب ساتھی صحابی ہیں سب لاجواب بے مثال۔ اور اسی لیے جب حسین نے ان کے یقین کی منزل کو دیکھا تو کربلا ہی میں زندگی میں ان کو جنت بتا دی۔ ہم سردار جنت ہیں حبیب، یہ تمہارا مقام ہے۔ کیا فکرے ہیں مقاتل کے؟ ایک مرتبہ مرنے سے پہلے سب کو جمع کر لیا، آج ہی کی شب، یہی شب عاشور، یہی شب ہے کہ بس ادھر اذان صبح تک ہی سب زندہ رہیں گے۔ اذان صبح ہوگی کربلا میں اور عصر تک 72 لاشیں خون میں نظر آئیں گی۔ اب اندازہ لگا، اور ان 72 لاشوں میں ایک عباس کا لاشا چھوڑ کر سارے لاشیں حسین اٹھا کر لائیں گے، وہ بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، عرب کی گرمی، اندازہ لگا عزادارو۔ اور ایسی شب میں یہ سب کے سب حسینی قاف، حسین کے جانے والے، تو سب کو جمع کیا حسین نے، اور کیا کہا کہ تم سب مرنے کو تیار ہو، اور ایک جملہ کہا، چراغ بجھا دیا جیسے ہم لائٹ بجھاتے ہیں، اگر ابھی اجالا ہے کوئی اٹھ کر جائے گا تو مجھے خبر ہوگی کہ یہ اٹھ کر چلا گیا مجلس میں سے، لیکن اگر میں نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، اور پیچھے سے 2 10 20 لوگ چلے گئے تو مجھے کیا خبر ہو، یہاں سے کوئی چلا گیا۔ سوچے جبکہ لائٹ کا زمانہ ہے، حسین نے چراغ بجھا کے پورا اندھیرا کر دیا اور اعلان کیا جس کو جانا ہے چلے جاؤ۔ آپ انداز لگائیں، جسے جانا ہے جاؤ، یہ میرے دشمن ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں محمد کے نواسے کو، تم جاؤ۔ اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم چلے گئے تو میں جنت میں تمہیں لوں گا، جنت دلاؤں گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں بھولوں گا نہیں، یعنی یہ نہ کہ تم شہید ہوں گے تبھی جنت ملے گی، نہیں، بلکہ میں تمہیں قیامت میں ملوں گا، تمہیں جنت میں لاؤں گا کہ تم میرے چاہنے والے ہو۔ اور کیا کہا چراغ بجھا کے اندھیرے میں، اگر کسی کو جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ دوست ہیں، ساتھی ہیں، تو کوئی میرے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی میرے عباس کا ہاتھ تھام لے اور اکبر کو لے کے چلے جائیں، قاسم کو پکڑ لے، اس لیے کہ میرا بیٹا، تو تم تاکہ شرمندگی محسوس نہ ہو کہ بیٹا خود جا رہا ہے۔ لیکن بہت دیر کے بعد جب اتنی تقریر کی امام نے، اور جب چراغ دوبارہ روشن ہوا کربلا میں شب عاشور، عزادارو روئیے گا، دل کھول کے روئیے گا، اسی کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، تصور پر روئیے گا، ذرا یہ سوچ کے روئیے گا کہ ابھی 9 دن تک یہاں رونق ہے، کل یہاں اندھیرا اور سناٹا ہوگا،
11 مہینے کے بعد زندہ رہے تو یہ دن نصیب ہوں گے۔ جب حسین نے چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا؟ سب کی تلواریں گردنوں پر ہیں، جتنے حسین کے ساتھی سب نے تلواریں نکال کے اپنی گردنوں پر رکھ دی۔ مولا ہم اور آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ارے لعنت ہے ایسی زندگانی ہے دنیا پر کہ ہمارا امام شہید ہو اور ہم زندہ رہیں۔ مولا اگر 70 نہیں 70,000 مرتبہ ہمیں آپ کے اوپر قتل کیا جائے، اور قتل کر کے، یہ حبیب کے فقرے، مسلم ابن اوسجہ کے فقرے، کہ 70 نہیں، اگر 70,000 مرتبہ ہمیں زندگی دی جائے اور ہر مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے، اور قتل کر کے ہماری جسم کو جلا کر ہماری راکھ کو ہوا میں ڈالا جائے اور پھر زندہ کر کے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے ہم حسینی ہیں، ہم کہیں گے ہم حسین کے غلام ہیں۔ جو جنت جن کے لیے قدموں میں تھی، جنہیں حسین نے دنیا میں جنت دکھائی، انہیں غلامی پر اتنا ناز، اور ہم گنہگار ہو کر، ہم گنہگار ہیں، ہمیں کیسی غلامی لینی؟ عزادارو، آج کی شب رونے کی شب ہے، عبادت کی شب ہے، ماتم کی شب ہے۔ آج کی شب دنیا میں آج کی شب جیسی کوئی شب نہیں، کل کے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا غم کا دن ہے روز عاشورہ۔ ارے کل ہم نے ہمارے ہاں روز عاشور ہندو دھرم کے لوگ دودھ لے کر آتے ہیں، خدا کی قسم، کل صبح میں پہنچوں گا، علم سہرے لے کر آتے، پھول لے کر آتے، بچوں کو علم پر سے اتارتے ہیں۔ ہندو، مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، ہندو دھرم کے لوگ، دوسرے دھرم کے لوگ قدموں پہ دودھ اور پانی ڈالتے ہیں۔ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو علم اٹھانے والوں کے ننگے پیروں پہ گرم پانی ڈالتے ہیں تاکہ ٹھنڈی کا احساس نہ۔ ارے یہ عقیدت کس نے دی؟ انہوں نے کربلا کو سنا، کربلا کو پڑھا، کیا ایسا مظلوم ہم نے نہیں دیکھا؟ عزادارو، ہم تو محبت کا دم بھرتے ہیں۔ بس میں نے مجلس ختم کی۔ ہاں عزادارو، شب عاشور جب خیموں حسینی قافلے میں عبادت ہو رہی تھی، اور جب اس رات کی صبح ہوئی، علی اکبر نے اذان صبح دی کربلا میں۔ عزادارو، صبح عاشور کی اذان علی اکبر نے دی۔ اب تک تو حسین کا مؤذن حجاج بن مسروق اذان دیتا تھا، لیکن آج کربلا کی اذان علی اکبر نے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اکبر کی آواز کوئی نہ سنے گا۔ عزادارو روئیے گا، تصور کیجئے گا۔ اور جب صبح عاشور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیے حسینی قافلے پر، عزادارو کتنے شہید ہو گئے اس تیروں کی بارش میں۔ حسین نے اصحاب کو بھیجا، سب کے سب جانے لگے، اور یہاں تک کہ جب کلیجے کے ٹکڑے قربان ہونے لگے، اون و محمد کے لاشیں آئے، قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ عزادارو، اب نہ حسین کا حبیب ہے، نہ حسین کا ساتھی مسلم ابن اوسجہ، اب حسین کے سارے ساتھی شہید ہو چکے، حسین کا کوئی ساتھی نہیں ہے، حسین تنہا ہے۔ لیکن ہاں، اس لیے کہ اب حسین کا عباس بھی فرات پر سو گیا، اب حسین کے کڑول جوا کے سینے میں برچھی کا پھل، حسین کے بھانجے اون و محمد بھی جا چکے، بھتیجے کا لاشا پامال ہو گیا، حسین تنہا ہے۔ ایسے عالم میں کس کو بھیجے؟ ارے جہاں نگاہ دوڑائی حسین نے، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑے ہیں۔ اب حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا، اس کو صدا استغاثہ کہتے ہیں۔ ارے امام وقت، اللہ کی حجت، زمانے کی حجت استغاثہ بلند کر رہی، حل من ناصر ینصرنا۔ عزادارو، مقاتل نے فقرہ لکھا، ارباب مقاتل نے لکھا، حسین نے آواز دے رہے ہیں، حبیب ارے کہاں ہو تمہارا مولا اکیلا رہ گیا۔ اے مسلم ابن اوسجہ، لاشوں کے ڈھیر میں محمد کا نواسہ کھڑا ہے، ایک ایک کو پکارنا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ فرات کا رخ کر کے حسین نے پکار، اے بھیا، ارے کل تم کہہ رہے تھے نا میں علمدار ہوں، آج تیرا مولا تنہا ہے۔ اے علی اکبر، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ مقاتل نے لکھا، حسین کی بے کسی،
حسین کی مظلومیت، لاشیں تڑپنے لگی اور کٹے ہوئے لاشوں سے آواز آئی، مولا موت نے مجبور کیا ہے۔ عزادارو روئیے گا تصور سے، مولا موت نے مجبور کیا، ورنہ آپ کے پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روئیے گا عزادارو۔ ایک مرتبہ صدا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصرین ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کو پہنچے، لیکن کہیں سے کوئی نصرت کو نہ آیا۔ ادھر حسین نے کربلا کے مقتل میں میدان میں صدا استغاثہ بلند کی، ادھر خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین خیمے کے قریب آئے، ارے یہ کوہرام کیسے برپا ہے؟ ارے بہن زینب کو آواز دی، اے بہن، ارے یہ آواز کوہرام کیسا ہے؟ کہا بھیا تم نے جب صدا استغاثہ بلند کی تو 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں معلوم بھیا۔ حسین آگے بڑھے، کہا بہن میں جانتا ہوں میرے اصغر نے کیوں گرایا ہے۔ امام نے امامت کی نگاہوں سے دیکھا، کہا بہن اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ کہا بھیا کسی کے پاس نہیں آتے۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، آگے بڑھے، ارے لکھنے والے نے لکھا حسین اصغر کے قریب گئے، 6 مہینے کا بچہ، نہ جانے امام نے کیا کہا، فوراً بچہ باپ کے ہاتھوں کی طرف آ گیا۔ حسین نے لیا، خیمے سے باہر نکلے، جیسے حسین اصغر کو لے کے چلے تو درے خیمہ پر ماں کھڑی ہے، اصغر کی ماں۔ کون؟ رباب، سر کو جھکائے ہوئے۔ ذرا اندازہ لگائیں، ماں کا دل، ادھر باپ ادھر ماں، باپ کے ہاتھوں میں بچہ، سر کو جھکائے کھڑی، کیا کہے گی؟ کہتی ہے تو امام وقت ہے، شوہر ہے مگر امام ہے، رضائے پروردگار کیا ہے، لیکن ایک ماں کا دل ہے۔ ایک ماں سے پوچھو جب اس سے اس کا بچہ جدا ہوتا ہے تو اس پر کیا گزرتی۔ امام آگے بڑھنا چاہتے، آخر امام امام ہے مگر پھر بھی سینے میں باپ کا دل ہے۔ پوچھا رباب کیوں کھڑی ہو؟ کہ مولا آخری مرتبہ اپنے اس بچے کو دیکھ لوں میں، مولا میں روکوں گی نہیں، اگر میں ماں ہوں تو آپ باپ ہیں، میں ایک عام ہوں عورت ہوں لیکن آپ تو امام وقت ہیں، لیکن میرے مولا میں نے دیکھا جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ارے نگاہوں سے بوسہ لے لی اصغر کا۔ عزاداروں مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، بس حسین اصغر کو لے کے چلے، مقاتل نے بہت کچھ لکھا۔ ایک اشارہ ایسے ملتا ہے، جب حسین اصغر کو لے کے گئے تو رباب نے آواز دی، مولا ایک مرتبہ میرے بچے کو دوبارہ میرے پاس دے دو، سینے سے لگا لوں، کچھ کپڑے بدل لوں، سرما پہنا دوں، ذرا اپنے بچے کو سجا دوں، تاکہ جب دادی سے ملاقات کرے مجھے یقین ہے تو دادی یہ نہ پوچھے اصغر ماں نے کپڑے تک نہ بدلے۔ ہاں زادارو جب رخصت کیا مولا لو، تو جاتے جاتے ماں رباب نے یہ کہا، رباب نے کہا اصغر دادی پوچھے تو کہنا کہ چہرہ اس لیے نہیں دھلا کہ پینے کو پانی نہیں تھا، تو دھلتی کہاں سے؟ اور اگر پانی ہوتا تو اصغر کو میدان میں کیوں آنا پڑتا؟ حسین آئے ابا کا دامن ڈھانک کر، ظالم سمجھے قرآن لائے ہیں، جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا لشکر یزید نے دیکھا 6 مہینے کا بچہ جس کے ہونٹ پیاس سے نیلے پڑ گئے، امام وقت ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ صغرا کو یہ کہہ کر چلے تھے، صغرا میرا اصغر بہت کم سن ہے، ان ظالموں نے اب تک کسی پر رحم نہیں کیا، لیکن لشکر یزید میں کوئی تو صاحب اولاد ہوگا، سب کو اپنے بچے یاد آئیں گے اور کسی کو ترس آ جائے گا، میرے اصغر کو پانی پلا دے گا۔ لیکن جیسے لشکر کے سامنے اصغر کو لایا
تو تاریخ لکھتی ہے حسین نے خطبہ پڑھا اور کہا ظالمو تمہارے ذہن ناقص میں ہو سکتا ہے میں گنہگار ہوں، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ اس نے ابھی تک کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے تو دنیا بھی نہیں دیکھی، اسے کوئی پانی پلا دو، کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا کہا حسین نے؟ لو میں اسے گرم ریت پر لٹائے دیتا ہوں، تپتی ریت پر لٹائے دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے آگے پانی پلا دو۔ ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، تم پانی پلا دو، کوئی جواب نہیں۔ امام نے حجت تمام کر دی، اٹھایا اصغر کو ہاتھوں پہ، میرے لال ان ظالموں میں کوئی رحم نہیں۔ راوی کہتا ہے، مقاتل لکھتے ہیں، جب حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا لشکر یزید خود رونے لگا۔ ارے یزیدی لشکر کے سپاہی چہروں کو گھما کر رونے لگے۔ جیسے ہی لشکر یزید رونے لگا، عمر سعد نے دیکھا تو فوراً حرملہ کو کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر۔ حرملہ کا تیر چلا حسین کے بازوؤں پہ، علی اصغر کے گلے میں تیر حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا۔ پانی تو نہ ملا، حرملہ کا تیر ملا۔ اجرکم اللہ۔ ارے اصغر کے خون کو حسین نے چہرے پر مل لیا۔ اے میرے لال اصغر گواہ رہنا، اسی چہرے کے ساتھ قیامت میں نانا محمد مصطفیٰ کے سامنے آؤں گا۔ اے نانا رسول اللہ، تیری امت نے کیا تحفہ دیا۔ ہادہ دارو اصغر کو لے کے خیمے کے قریب چلے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ارے بچہ تو دم توڑ چکا تھا۔ ارے جیسے ہی آواز دی رباب تیرے بچے کو لایا ہوں، سکینہ سمجھی پانی پلا لائے، دوڑی ہوئی تیرے خیمہ پر آئی، بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں اب تک پیاسی ہوں۔ ارے جیسے ہی ابا کا دامن ہٹا، من کا ڈھلا ہوا، خون میں نہایا ہوا بچہ، ماں کی نگاہ بچے پر گئی تو کچھ نہیں کہا، بس آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ اے پروردگار، کیا اس عمر کے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ اے پروردگار، کیا اس عمر کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ اب کبھی جھولا آباد نہ ہوگا۔ ارے جب مدینے واپس گئی رباب تو گھر میں داخل نہ ہوئی، جھولے پر نگاہ دوڑتی تھی تو اصغر یاد آتا تھا۔ اے میرے لال، تجھے کربلا میں چھوڑ کر آ گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الوجه.